قرآن کے اعجاز کے دعوے کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کتاب کا بنیادی دعویٰ ادبی خوبصورتیوں، غیبی خبروں، سائنسی مسائل اور اس طرح کی چیزوں پر مرکوز نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی دعویٰ اس کتاب کی ہدایت اور رحمت کا دائرہ ہے، یعنی وہ تبدیلی جو یہ لوگوں کے دلوں میں روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے پیدا کرتی ہے، اور اس معیار نے سب کے لیے ایک بہت اچھا موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر صورتحال میں وہ خود اپنے اندر اس دعوے کو پرکھ سکیں اور جان سکیں کہ یہ کتاب سچی ہے یا جھوٹی۔ لہٰذا ہر شخص کو اپنی سمجھ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں روحانیت کے لیے ضروری حوصلہ نہیں ہے، اور وہ اس میدان میں وقت نہیں لگاتے اور تحقیق اور جستجو نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ واقعی اس کتاب کا دعویٰ درست ہے یا نہیں۔ تاہم بغیر تحقیق اور بغیر علم کے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب باطل ہے، کیونکہ ہم اس کتاب میں ایسی خصوصیت نہیں جانتے۔ لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ مخالفتیں جو بغیر علم اور بغیر جانکاری کے کی جاتی ہیں ایک غیر اخلاقی اور بری حرکت ہے جس کے بھاری نتائج ہوتے ہیں، اور جو انتباہات اور عذاب قرآن نے تکذیب کرنے والوں کے لیے بیان کیے ہیں وہ ایسے لوگوں سے متعلق ہیں۔ البتہ کچھ آیات میں قرآن کی تکذیب کے بارے میں دھمکی اور انتباہ مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی اسے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا جو جان بوجھ کر اور عمدن قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ جب ہم ایسی آیات کو ان آیات کے ساتھ رکھتے ہیں جو افراد کی ذمہ داری اور فرض کو ان کی وسعت، طاقت اور صلاحیت سے مشروط کرتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے واقعی خلوص سے تحقیق کی اور کسی دوسرے نتیجے پر پہنچا تو وہ الہی سزا اور عذاب کا مستحق ہے۔ لیکن زیادہ توجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جس نے بغیر تعصب اور احتیاط سے اس کتاب کا جائزہ لیا ہو، یہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کتاب باطل ہے اور اس کی تکذیب کرنی چاہیے۔ شاید آپ سوچیں کہ یہ بات تعصب سے کہی جا رہی ہے، لیکن نہیں، واقعی ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس نے سالوں کوشش کی کہ قرآن کو غیر جانبداری سے پڑھوں، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کتاب میں ایسی خصوصیات اور نشانیاں موجود ہیں جو کسی بھی منصف مزاج انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہیں کہ اگرچہ وہ اس کتاب پر ایمان نہ بھی لائے، اخلاق اور انصاف اسے یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسے باطل قرار دے اور یقین سے کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بغیر اس کے کہ ہم دوسری تاریخی روایات کا حوالہ دینا چاہیں۔ قرآن خود ایک متن اور تاریخی دستاویز کی حیثیت سے ظاہر کرتا ہے کہ اسے ایک ایسے شخص نے پیش کیا جو اپنے معاشرے اور زندگی کے ماحول میں اس طرح جانا جاتا تھا کہ وہ تعلیم یافتہ شخص نہیں تھا، یعنی وہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے تھے جس سے اس شخص نے پڑھا ہو اور کچھ سیکھا ہو، اور اسی وجہ سے قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھی، ورنہ جو لوگ اس کتاب میں شک پیدا کرنا اور تم پر الزام لگانا چاہتے تھے وہ آسانی سے الزامات اٹھا سکتے تھے۔ کیونکہ یہ کتاب واقعی بہت گہرا اور اعلی سطح کا مواد پیش کرتی ہے جس کا ایسے شخص کی طرف سے پیش کیا جانا ناممکن ہے جس کے پاس تعلیم نہ ہو،
یہاں تک کہ جو لوگ قرآن کی اس خصوصیت کی وجہ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ کتاب اس شخص کو کسی استاد نے سکھائی ہے، چونکہ انہیں اس ماحول میں کوئی نہیں ملا تو انہوں نے اس ماحول سے باہر کے لوگوں کو نبی کے استاد کے طور پر پیش کیا، جس کے جواب میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے تو وہ کیسے عربی میں اور اس فصاحت اور خوبصورتی کے ساتھ کتاب سکھا اور پیش کر سکتے تھے۔ دوسری خصوصیت قرآن کی آیات میں موجود بہت خوبصورت اور حیرت انگیز ہم آہنگی اور مطابقت ہے۔ اگر آپ احتیاط اور صبر کے ساتھ قرآن میں کسی بھی موضوع سے متعلق آیات جمع کریں اور انہیں ایک ساتھ رکھیں اور ان کی درجہ بندی کریں اور ان کے روابط حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ سمجھیں گے کہ اس کتاب کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک ہم آہنگ ہیں اور سب ایک پہیلی کے ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ یہ کتاب 23 سال کے دوران بتدریج اور مختلف حالات، صورتوں اور تقاضوں میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیات جب کسی موضوع کے بارے میں بات کرتی ہیں تو سب ایک نظر اور ایک ہم آہنگ فریم ورک کے ساتھ اس موضوع کو دیکھتی ہیں، اور یہ واقعی ایک حیرت انگیز نشانی ہے۔ قرآن خود بھی اعلان کرتا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں بہت سے تضادات پائے جاتے، لیکن آپ قرآن میں کوئی تضاد نہیں پا سکتے۔ تیسری اور زیادہ اہم نشانی یہ ہے کہ قرآن بغیر کسی قید و شرط کے سب کو سوچ، عقلیت اور انسانیت کی دعوت دیتا ہے، اور یہ واقعی دوسرے مذہبی متون کے مقابلے میں ایک فائدہ ہے کہ یہ کتاب سوچ، سوال اور عقلی تحقیق کے لیے کوئی سرخ لکیر نہیں کھینچتی، بلکہ اس کے برعکس اپنے مخاطبین کو دعوت دیتی ہے، مختلف باتیں سنو اور ان میں سے بہترین کو اپناؤ۔ اور ان تمام نشانیوں سے زیادہ اہم قرآن کی یہ خصوصیت ہے، اگر کوئی روحانیت اور ہدایت کی تلاش میں ہے اور ایک ایسا متن اور ذریعہ تلاش کرنا چاہتا ہے جو اسے بلندی اور روحانیت کی طرف لے جائے، تو واقعی قرآن سے بہتر کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن نے خود بھی واضح طور پر کہا ہے کہ اگر تم کوئی ایسی کتاب تلاش کر سکو جو قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تو یقیناً اس کی پیروی کرو۔ لہذا اگر ہم قرآن میں کوئی ابہام اور مسئلہ بھی دیکھیں جسے ہم نہ سمجھیں اور حل نہ کر سکیں، لیکن جب تک ہم اس سے بہتر نہیں جانتے، عقل اور منطق ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہترین چیز ہے جو مل سکتی ہے اور واقعی اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کے اس چیلنج کا مطلب جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر تمام لوگ اکٹھے ہو کر قرآن جیسی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے، یہی وہ نکات ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔